بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ دیکھ تو صحیح، بال کیسے کھردرے ہو گئے ہیں اور خشکی تو کس قدر بڑھ گئی ہے۔ 1000 بار کہا ہے شیشی سے تیل نہ لگایا کر، پر تجھ پر تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ زیتون بڑبڑا رہی تھی اور عالیہ کے سر میں کٹوری سے بھر بھر کر تیل لگائے جا رہی تھی۔ آج اسے ذرا سا اطمینان نصیب ہوا تھا۔ صرف ایک قمیض کی ترپائی باقی رہ گئی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ مسلسل سلائی میں مصروف تھی۔ سیٹھ عاقب کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور اسے کوئی 30 جوڑوں کی سلائی کا کام تھا۔ تیل لگا کر وہ بیٹی کا ماتھا ٹٹولنے لگی جیسے جوئیں تلاش کر رہی ہو۔ اچانک اس کی نظر عالیہ کے سر سے اس کے چند سفید بالوں پر پڑی۔ زیتون تو جیسے لرز گئی۔ گھبراہٹ میں اس نے عالیہ کے سر کے سفید بال ہی نوچ لیے۔ ارے ماں، کیا کرتی ہے؟ اس کی بیٹی تو جیسے عالیہ درد سے بلبلا کر رہ گئی۔ بیٹی، وہ مجھے کوئی جو محسوس ہوئی تھی۔ زیتون نے اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ سفید بال؟ خیر، یہ عمر سفید بالوں والی تو نہیں تھی۔ ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ عالیہ کی عمر اب مزید گھر بٹھانے کی نہیں ہے۔ 4 برس کی عمر میں عالیہ کی منگنی کر کے وہ اس قدر مطمئن ہو گئی تھی کہ شادی کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اب اسے محسوس ہوا تھا جیسے عالیہ یکدم بہت بڑی ہو گئی ہے۔ اسے عالیہ کا بوجھ اپنے سینے پر پہلی بار محسوس ہوا۔ بیٹی، یہ نسرین آپا نہیں آئیں کئی دنوں سے، جیسے وہ مدتوں سے ان کی منتظر تھی، اور نسرین کے نام سے ہی عالیہ شرما گئی۔ نسرین کا بیٹا اجمل ایک مقامی اسکول میں ماسٹر تھا۔ بچپن سے ہی عالیہ اجمل سے منسوب تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اجمل سے پردہ تھا، مگر پھر بھی محلے میں کہیں نہ کہیں اس کا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ زیتون نے کنگھی کر کے اس کے بال کس کر باندھے، پھر یہی تیل بھرے ہاتھ اس نے عالیہ کے منہ پر پھیرے اور منہ چمکا دیا۔ پیار سے بیٹی کی پیشانی کو چوما۔ اسے عالیہ پر بے اختیار پیار آ گیا، مگر عین اسی لمحے کھٹ سے اسے کوئی چیز اپنے اندر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ کل خود ہی نسرین آپا کے ہاں جاؤں گی۔ پچھلے 6 مہینے میں وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئی، مگر پہلے سیٹھ صاحب کے کپڑے تو دے دوں۔ زیتون چٹائی پر بیٹھ کر جلدی جلدی مشین چلا رہی تھی۔ اب رات کو اسے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ 18 برس سے مشین کی ٹک ٹک اور اس کا ساتھ تھا۔ صبح اس نے کپڑوں کی گٹھری بنائی اور ٹوپی والا برقع پہن کر سیٹھ صاحب کے گھر چل دی۔ سلام بیگم صاحبہ، یہ دیکھیں اس قمیض پر میری عالیہ نے گوٹے کا کام کیا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ میری عالیہ کے ہاتھ میں بہت صفائی آ گئی ہے نا بیگم صاحبہ؟ وہ اپنے آپ ہی تعریف کیے جا رہی تھی۔ ہاں، اچھا ہے۔ بیگم صاحبہ نے بس اتنا ہی کہا کہ کہیں زیادہ تعریف سے معاوضہ نہ بڑھانا پڑ جائے، اور ہاں، پیسے پھر لے جانا۔ یہ امیر لوگوں کے ہاں کیا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی بھی پیسے وقت پر نہیں دیتے اور غریب کی ضرورت پھر کا انتظار نہیں کرتی۔ اس کے لب ہلتے رہ جاتے ہیں۔ وہاں سارے گھر میں جہیز کا سامان پھیلا ہوا تھا۔ ٹی وی، فریج، صوفہ سیٹ، کمرہ بھرا ہوا تھا، جبکہ ابھی بھی خریداری جاری تھی۔ میں عالیہ کے لیے اچھا جہیز نہیں بنا سکتی، اس نے سوچا ہی تھا، پھر جیسے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس کے قدم گھر کی بجائے آپا نسرین کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ نسرین آپا، اتنے دن ہو گئے ہیں، تم نے پلٹ کر ادھر رخ بھی نہیں کیا۔ عالیہ تو تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ اپنے سارے گلے شکوے ایک ہی سانس میں کر ڈالے، مگر آپا نسرین کا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ نسرین، وہ سیٹھ صاحب کی بیٹی کا بیاہ ہو رہا ہے، اسی منجلی بیٹی کا جو عالیہ سے کوئی سال بھر چھوٹی ہے نا۔ زیتون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے منہ کی بات کرے، جبکہ نسرین ابھی تک بالکل خاموش تھی۔ آپا، وہ اجمل کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ اس نے بڑی محبت سے ہونے والے داماد کے بارے میں پوچھا تو نسرین آپا بولی، وہ آج کل بہت پریشان ہے زیتون، اسے 5000 روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ رقم نہ ملی تو وہ پھر خاموش ہو گئی۔ 5000 روپیہ؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، زیتون نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ تقریباً مایوس ہو کر گھر آ گئی۔
زیتون کے تھکے تھکے اداس انداز سے عالیہ کام کر رہ گئی۔ اماں، عالیہ نے سوالیہ انداز میں پکارا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کچھ پوچھ سکتی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے نسرین آپا کی بے رخی سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ عالیہ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی۔ ماں کا جی ذرا ٹھنڈا ہوا تو خود ہی پوچھنے لگی، اجمل کو 5,000 روپے کی سخت ضرورت ہے، اور پھر کھل کر نسرین آپا کی بے رخی بھی بتا دی۔ اس لمحے عالیہ تو جیسے سفید پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شمع ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ اماں کو بتا دے کہ نسرین آپا اجمل کا بیاہ ہیڈ ماسٹر کی بیٹی سے کر رہی ہے۔ پرسوں ہی تو شمع نے اسے خبر دی تھی، جس پر اس نے قطعی اعتبار نہیں کیا تھا، مگر وہ اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر کے ماں کو مزید دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی ماں کی بے بسی پر رو دی۔ زیتون کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو کر رہ گئیں۔ پھر اگلے ہفتے نسرین آپا آئیں۔ زیتون تو جیسے کھل اٹھی، مگر یہ خوشی عارضی نصیب ہوئی۔ نسرین آپا نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اجمل کا بیاہ ہیڈ ماسٹر کی بیٹی سے کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا بتاؤں بہن، بہت سخت مجبوری ہے۔ وہ لوگ تو بیٹی کو 5,000 نقد دے رہے ہیں۔ میرے بچے کی ضرورت بہت اہم ہے، اس کے سوا چارہ نہیں۔ تم سیٹھ عاقب سے کیوں نہیں کہتی؟ آخر دین محمد نے اس کی جان بچائی تھی۔ دین محمد؟ زیتون کو شدت سے عالیہ کا باپ یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑے دن اور انتظار کر لو، میں بات کروں گی۔ مجھے تو خیال ہی نہیں آیا۔ سیٹھ صاحب انکار نہیں کریں گے۔ وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ ان کی یہ آہستہ آہستہ ہونے والی گفتگو بھی عالیہ نے صاف سن لی تھی۔ اس نے کرب سے ہونٹ کاٹ لیے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اجمل؟ اس کے لب تو ہل کر رہ گئے۔ ہنستی مسکراتی عالیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ ماں خود بھی بہت دکھی تھی۔ زیتون سیٹھ صاحب کے پاس گئی۔ صاحب، وہ میں عالیہ کا بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ بیگم صاحبہ، عالیہ کے لیے کوئی اچھا سا جوڑا بنا دینا۔ صرف جوڑا؟ سیٹھ سے کہہ کر جوڑا نہیں، وہ 5,000۔ زیتون کے دل نے آواز دی، مگر سیٹھ صاحب تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ کوئی ملنے والا آ گیا تھا۔ وہ گھر آئی تو عالیہ کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کی مامتار تڑپ کر رہ گئی۔ آج اسے اپنی جھگی بھی بہت پرانی نظر آ رہی تھی۔ کیا رکھا ہے اس میں؟ ایک چارپائی، ایک چٹائی، سلائی کی مشین، 2 بکسے اور کھانے پینے کے کچھ برتن۔ اسے 5,000 تو کیا، کوئی 5 پیسوں میں بھی نہ خریدے۔ اس نے حقارت سے جھگی پر نظر ڈالی۔ زیتون کو یاد آیا، اسی جگہ وہ دین محمد کی دلہن بن کر آئی تھی، تو اپنے گھر کے تصور سے کیسی خوشی تھی۔ تب اسے یاد آیا، سیٹھ عاقب نے سوائے سلائی کی مشین اور دین محمد کے علاج پر خرچ ہونے والی رقم کے کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں دیا۔ تو پھر آج وہ دین محمد کی زندگی کی قیمت کا مطالبہ کرے گی، اپنا آنچل پھیلا دے گی؟ نہیں، وہ سیٹھ کے پاؤں نہیں پکڑے گی۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ میں شہید کی بیوہ ہوں۔ میں اکڑ کے سیٹھ صاحب کو یاد دلاؤں گی کہ دین محمد نے ان کی جان بچانے کی خاطر خود اپنے سینے پر گولی کھائی تھی۔ اگر دین محمد آڑے نہ آتا تو مل پر حملہ کرنے والے گنڈوں کا نشانہ خطا نہ جاتا۔ ایک ماہ زخمی حالت میں رہ کر دین محمد 2 برس کی عالیہ کے ساتھ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، سیٹھ صاحب نے دین محمد کے علاج میں کوئی کسر تو نہ چھوڑی تھی، مگر یہ تو ان کا فرض تھا۔ اس کے علاوہ یہ مشین خرید کر دی تھی تو ہمیشہ اپنے کپڑے سستے ہی سلواتے تھے۔ عالیہ کئی دنوں سے چپ تھی۔ ماں کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ عالیہ کو دیکھ کر تو اسے اور دکھ ہوتا تھا۔ بیٹی، میں صبح سیٹھ صاحب کے پاس جاؤں گی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا۔ عالیہ جانتی تھی وہ کیوں جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہر حال میں سیٹھ صاحب سے بات کروں گی۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو میں زہر کھا لوں گی۔ دل نے پکا ارادہ کر لیا، مگر میری عالیہ کا کیا بنے گا؟ اس نے تڑپ کر سوچا، لیکن میں جیتے جی عالیہ کا جنازہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ سیٹھ صاحب جی، وہ اجمل کو 5,000 روپوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں 5,000 روپے جہیز میں دے دوں گی تو بچی کا گھر آباد ہو جائے گا۔ جی، وہ اگر آپ 5,000؟ سیٹھ صاحب یوں چونکے جیسے زیتون نے قارون کے خزانے کا ذکر کر دیا ہو۔ سیٹھ صاحب جی، دین محمد نے آپ کی جان بچاتے ہوئے شہادت پائی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے یہ احسان جتا ہی دیا۔ ٹھیک ہے زیتون، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں، پہلے میں کئی ہزار اس کے علاج پر خرچ کر چکا ہوں۔ اس نے بڑھ کر سیٹھ صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔
اسے صرف ایک ہی حل نظر آیا، مگر وہ 1000 سے زیادہ دینے پر کسی طرح رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ اب جیسے کہ غریب کی غیرت کو جوش آ گیا۔ سیٹھ، میں تھوکتی ہوں تمہارے پیسوں پر۔ میرا دین محمد جان سے گیا صرف تمہاری خاطر۔ تم نے اپنی بیٹی کو 4 لاکھ کا جہیز دیا، اب تمہیں خدا سمجھے سیٹھ۔ وہ تقریباً چیخنے لگی، پھر جلدی سے بھرکا لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ زیتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دین محمد، اس نے تڑپ کر پکارا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ ابھی ابھی بیوہ ہوئی ہو۔ اس کائنات میں کون تھا میرا؟ مگر کوئی سہارا نہیں۔ غریب کا تو صرف خدا ہوتا ہے، مگر خدا، اے خدا مجھے معاف کر دینا، میں تیری مادہ پرست دنیا کے سامنے ہار گئی ہوں آج۔ وہ مستقل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ اس نے جیب سے نیلے دھوتے کی پڑیاں نکال لی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں مر جاتی ہوں، مگر میری بچی، میری عالیہ، میں آخری بار اسے پیار کروں۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ عالیہ، ماں نے روتے ہوئے پکارا۔ عالیہ میری بچی، غریب کی عزت تو صرف نام کی ہوتی ہے، وہ بولے جا رہی تھی۔ عالیہ بیٹا، وہ زور سے چیخی۔ اس کی عالیہ گھر کی اکلوتی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی، ابدی نیند۔ آنکھیں جیسے ابلی ہوئی تھیں، رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ عالیہ میری بچی، میری جان، یہ کیا کر دیا ہے تو نے؟ پھر اس کے آنسو ایک دم سے تھم گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، ٹین کا باکس کھولا، اپنا 25 برس پرانا عروسی دوپٹہ نکالا، ستے ہوئے چہرے، بنجر آنکھوں کے ساتھ عالیہ کے مردہ جسم کے پاس آئی۔ اس کے سر پر وہ گوٹے والا سرخ دوپٹہ ڈالا اور آگے بڑھی، بڑھ کر عالیہ کی پیشانی کو چوما، اپنی آنکھیں بند کیں اور آہستہ آہستہ سسکنے لگی، اور پھر جنازے کے سرہانے چٹائی پر بیٹھ کر یوں پھوٹ پھوٹ کر روتی جیسے آج اس کی اکلوتی بیٹی کی رخصتی ہوئی ہو۔ سچ بات ہے، اس جہیز نے کئی لڑکیوں کو گھر میں ہی بٹھائے رکھا ہے، کتنے ماں باپ کی نیندیں اجاڑ کر رکھی ہیں، مگر ہمارے معاشرے نے ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بیٹوں والے ماں باپ خدا بنے پھرتے ہیں اور بیٹیوں والے بے بس نظر آتے ہیں۔ ہم نے تو شادی کو کاروبار ہی بنا لیا ہے۔ اسلام میں جہیز کا تصور تک نہیں، اور ہمارا غیرت مند معاشرہ، جہاں جھوٹی غیرت کے نام پر گولیاں تو چل جاتی ہیں، مگر اس بے غیرتی کے لیے کوئی زبان نہیں ہلتی، کوئی قلم نہیں چلتا۔ آخر کیوں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔